کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ صدق اللہ العظیم۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ کریم کے جتنے احکامات نازل ہوئے فرائض ہیں انسان پر، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان سارے فرائض میں سب سے بڑا اہم فریضہ جس کی فضیلت اور اہمیت باقی فرائض سے بھی زیادہ ہے، باقی بھی فرض ہیں اپنی اپنی جگہ پر، لیکن نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت باقی فرائض سے زیادہ ہے۔ نماز یہ ایسی عبادت ہے رب کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہے تھے سفر میں، تو موسم خزاں تھا، پت جھڑ کا موسم تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے قریب پہنچے اور اس درخت کی دو شاخوں کو پکڑ کر ہلایا، اور ہلانے سے پتے تیزی کے ساتھ جھڑنے لگے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ذر تم نے دیکھا ہے کہ اس درخت کے پتے کتنی تیزی کے ساتھ جھڑ رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ بڑی تیزی کے ساتھ جھڑ رہے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص صحیح معنی 5 نمازیں ادا کرتا ہے، اس کے جسم سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ نماز 5 نمازیں یہ فرض ہیں ہر انسان پر، اور جماعت کے لیے، نماز کی جماعت کے لیے اذان ضروری ہے، اذان کے بغیر جماعت نہیں۔ اور وہ کون سی نمازیں ہیں کہ جن سے پہلے اذان نہیں؟ کن نمازوں سے پہلے اذان نہیں؟ جبکہ یہ 5 نمازیں، فجر کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، مغرب کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، ان ساری نمازوں میں جماعت کے لیے اذان ضروری ہے۔ وہ کون سی نمازیں ہیں کہ جن سے پہلے اذان ضروری نہیں؟ تو سماعت فرمائیں، فرائض کے سوا باقی نمازوں میں مثلا وتر ہے، نماز جنازہ ہے، عیدین ہے، نماز نظر ہے، سنن ہے، تراویح ہے، نماز استسقاء ہے، نماز اشراق ہے، نماز چاشت ہے، نماز کسوف ہے، نوافل سے قبل اذان نہیں پڑھی جاتی۔ یہ وہ نمازیں ہیں کہ ان نمازوں سے پہلے اذان نہیں ہے۔ نماز کے لیے جسے قابل اور باصلاحیت سمجھ کر امام بنایا جاتا ہے، اس کے پیچھے سارے لوگ قطار میں کھڑے ہو کر صف کی صورت میں، جماعتی کی صورت میں، جماعت میں نماز ادا کرتے ہیں۔ امام کی اقتداء میں چاہے وہ جتنی ہو، 10 ہوں، 20 ہوں، 40 ہوں، اسے مقتدی کہتے ہیں۔ امام کی اقتداء میں جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں جماعت کی صورت میں، اسے مقتدی کہتے ہیں۔ مقتدی کی کتنی اقسام ہیں؟ علماء نے بیان کیا کہ مقتدی کی 4 قسمیں ہیں، 4 قسمیں یا مقتدی کی۔ نمبر 1 مدرک، نمبر 2 لاحق، نمبر 3 مسبوق، نمبر 4 لاحق مسبوق۔ کسے کہتے ہیں مدرک کو؟ لاحق کسے کہتے ہیں؟ مسبوق کسے کہتے ہیں؟ لاحق مسبوق کسے کہتے ہیں؟ سماعت فرمائے تعریفیں۔ مدرک اسے کہتے ہیں جس نے اول رکعت سے تشہد تک امام کے ساتھ نماز پڑھی ہو، اگرچہ اول رکعت میں رکوع میں شامل ہوا ہو، چاہے وہ رکوع میں ہی شامل ہوا ہو، لیکن شامل وہ پہلی ہی رکعت میں ہوا ہو، اسے مدرک کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر لاحق وہ ہے کہ اس نے امام کے ساتھ پہلی رکعت میں اقتدا کی، مگر بعد اقتدا اس کی کل رکعتیں رہ گئیں،
یا بعض فوت ہوئیں خواہ کسی عذر سے فوت ہوں، جیسے غفلت یا بھیڑ کی وجہ سے رکوع سجود نہ کرنے پایا، یا نماز میں اسے حدث ہو گیا، یا مقیم نے مسافر کے پیچھے اقتدا کی، یا نماز خوف میں پہلے گروہ کو جو رکعت امام کے ساتھ نہ ملی، خواہ بلا عذر جیسے امام سے پہلے رکوع سجود کر لیا پھر اس کا اعادہ بھی نہ کیا، تو ان سب صورتوں میں امام کی دوسری رکعت اس کی پہلی ہوگی، امام کی تیسری رکعت اس کی دوسری ہوگی، امام کی چوتھی رکعت اس کی تیسری ہوگی، اور آخر میں ایک رکعت پڑھنی ہوگی۔ تیسرے نمبر پر مسبوق، یہ مقتدی کی اقسام عرض کر رہا ہوں۔ تیسرے نمبر پر مسبوق وہ ہے کہ امام کی بعض رکعتیں پڑھنے کے بعد شامل ہوا ہو اور آخر تک شامل رہا ہو۔ چوتھے نمبر پر لاحق مسبوق وہ ہے کہ جس کو شروع کی رکعتیں نہ ملی پھر شامل ہونے کے بعد وہ لاحق ہو گیا، اسے لاحق مسبوق کہتے ہیں۔ مقتدی کی یہ کل 4 قسمیں ہیں۔ اقتداء میں، امام کی اقتداء میں جماعت کی صورت میں جو نماز پڑھی جاتی ہیں اس مقتدی کی یہ 4 قسمیں ہیں۔ دعا کریں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔